السلام علیکم جی، بائٹس اینڈ رائٹس پوڈ کاسٹ کے ایپیسوڈ کے ساتھ ہم پھر آپ کے ساتھ حاضر ہیں۔ 2024 ختم ہونے کو ہے، 2025 شروع ہو رہا ہے، اور پچھلے سال جنوری میں کچھ ایسے معاملات ہوئے تھے کہ پاکستان نے انٹرنیٹ کے حوالے سے ایک ایسا سال دیکھا کہ کم وقت میں یہ بتانا مشکل ہے کہ انٹرنیٹ کے ساتھ کیا ہوا، بٹ ہم یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ انٹرنیٹ کے ساتھ کیا نہیں ہوا۔ 2024 جنوری میں پی ٹی اے نے ایک انوکھا اپ گریڈیشن سٹارٹ کی، جس سے پاکستان کے اندر انٹرنیٹ ڈاؤن گریڈ ہو گیا، اور پھر اس کے بعد فروری میں جو اس وقت نگراں وزیر اعظم تھے، انہوں نے عندیہ دیا تھا کہ سیکیورٹی کی بنیاد پر، سیکیورٹی کی وجہ سے انٹرنیٹ کی بندش ہوگی، اور اس کو ہماری حکومت نے، آنے والی حکومت نے اتنا سیریسلی لیا کہ آج پاکستان میں انٹرنیٹ بندش کے حوالے سے پاکستان دنیا بھر میں میانمار کے بعد دوسرے نمبر پر ہے۔ اس پورے سال میں، گزشتہ 12 مہینے میں اتنا کچھ ہوا ہے انٹرنیٹ کے حوالے سے، وہ بندش ہو، وہ سرویلنس ہو، وہ بلاکنگ ہو، کہ اب نئے سال میں جب عالمی ادارے جو ڈیجیٹل رائٹس پر نظر رکھتے ہیں اپنی رپورٹس جاری کریں گے، تو پاکستان کو نمبر 2 ہونے کے اعزاز کے علاوہ اور بھی کئی اعزازات ملیں گے۔ بائٹس اینڈ رائٹس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے مختلف حوالات سے انٹرنیٹ، اور جو اسپیشلی ریگولیشن ہے انٹرنیٹ کی، جو ڈفرینٹ بولیے جا رہے ہیں اقدامات حکومت کی طرف سے، پی ٹی اے کی طرف سے، اس کی سوسائٹی کے مختلف آسپیکٹس پہ اثرات دیکھے۔ آج ہم بات کریں گے صحافت کے اوپر۔ میرے ساتھ موجود ہیں نامور صحافی طلعت حسین صاحب۔ آئی تھنک ان کا نام ہی کافی ہے، اس سے زیادہ تعارف کی ضرورت نہیں ہے۔ اور طلعت صاحب میں آپ سے 2 چیزوں پہ بات کرنا چاہوں گی، کیونکہ ظاہر ہے انٹرنیٹ ایک ایسی دنیا ہے، اور ڈیجیٹل ایک ایسی دنیا ہے جو انفارمیشن سے بہت جڑی ہوئی ہے، اور جرنلزم بھی بنیادی طور پر انفارمیشن ایک ایکو سسٹم کا ہی نام ہے، لیکن جرنلزم کا ایک فنکشن بھی ہوتا ہے۔ جرنلسٹ اپنے لیے کام نہیں کر رہا ہوتا، سوسائٹی کے لیے کام کر رہا ہوتا ہے۔ تو ایک تو ہم یہ بات کریں گے کہ جو سارے معاملات چل رہے ہیں، انٹرنیٹ ریگولیشن کا نام جسے دیا جا رہا ہے، لیکن اصل میں ایک کچھ اور ہی معاملہ لگتا ہے، اس کا صحافت پہ کیا اثر پڑا، اور پھر اس کے بعد اس کا صحافت کے فنکشن پہ جو عوام کے ساتھ منسلک ہے اس کے اوپر کیا اثر پڑا۔ میں شروع بس یہی کرنا چاہوں گی کہ آپ دیکھتے کیسے ہیں گزشتہ 12 ماہ میں کیا کیا ہوا ہے؟ دوسرا، بہت شکریہ جی۔ جو گزشتہ 12 ماہ ہیں وہ تو ظاہر ہے رول بیک کی ایک آپ کو ایفرٹ نظر آتی ہے پاکستان کے اندر۔ ان 12 ماہ سے پہلے آپ نے انٹرنیٹ کی ایکسپینشن بھی دیکھی، آپ نے انٹرنیٹ کی پینیٹریشن بھی دیکھی، آپ نے ٹیلکوز کے جو فنکشنز ہیں وہ ایکسپینڈ ہوتے ہوئے دیکھے، آپ نے G5 کا تذکرہ سنا، اور ڈیجیٹل اکانومی پہلی مرتبہ متعارف ہونی شروع ہوئی ارلی 20s کے اندر۔ تو 20، 21، 22 تک تو آپ کو ایک اپرچونٹی نظر آئی۔ صحافت کے اندر بھی آپ نے دیکھا کہ انہی سالوں میں ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کو کیسے استعمال کیا گیا۔ آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ صحافیوں کو کام معلومات کا حصول اور اس کا پھیلاؤ ہے۔ حصول کے لیے تو ہم کام کر سکتے ہیں، لیکن پھیلاؤ کے لیے ہمیں میڈیمز کی ضرورت ہے۔ تو پہلے صرف اخبارات ہوا کرتے تھے، پھر اس کے بعد ٹیلی ویژن آ گیا، پھر بیچ میں صوتی اثرات کے لیے ریڈیو آ گیا، اب سوشل میڈیا کا دور ہے اسمارٹ فون کے ذریعے۔ تو ہمارے لیے اگر آپ اعداد و شمار کے اعتبار سے دیکھیں تو دنیا سے اگر آپ کمپیریزن نہ کریں، میں تو انڈسٹری کی گروتھ کو دیکھ رہا ہوں، اس حوالے سے دیکھیں تو ہمارے پاس جو پلیٹ فارمز ہیں معلومات کو پھیلانے کے لیے وہ کہیں بہتر ہیں پہلے کی نسبت۔ لیکن ظاہر ہے ہم نے اپنے ماضی سے موازنہ نہیں کرنا، ہم نے دنیا سے موازنہ کرنا ہے، اور ہم ایک ایسے ریجن میں ہیں اس موازنے کے مطابق جہاں پہ انٹرنیٹ پینیٹریشن جو ہے وہ لوئسٹ اینڈ کے اوپر ہے۔ سب سہارن افریقہ ہے یا ساؤتھ ویسٹ ایشیا ہے، یہاں پر انٹرنیٹ سب سے کم ہے۔ اگر آپ نارتھ آف یورپ چلے جائیں تو وہاں پہ 97% انٹرنیٹ پینیٹریشن ہے۔ اب یہ ایک اپرچونٹی تھی پاکستان کے پاس کہ جس سے اپنی اکانومی کو بھی بہتر بنائے، اور اچھی معلومات کی فراہمی کے لیے، اچھی روبسٹ کیمپینز کے لیے، ماحولیات کی پروٹیکشن کے لیے، پولیو کیمپینز کے لیے، انصاف کے معاملات کے لیے، ڈیجیٹل رائٹس کے اوپر زیادہ کام کریں۔ بدقسمتی سے جو پچھلا سال گزرا اس کے اندر کاوش ہمیں یہی نظر آئی کہ جو موقع ہے اس کا گلا گھونٹا جائے۔ تو اس وجہ سے 2025 کا سال جو ہے وہ بڑے خدشات کے ساتھ ابھر رہا ہے۔ طلعت صاحب، ایک حکومت کی جانب سے کچھ جسٹیفیکیشنز پریزنٹ کی جاتی ہیں، اس کے اندر سیکیورٹی، پبلک انریسٹ، یہ والی چیزیں بہت زیادہ ہمارے سامنے آتے ہیں، مورل اتھارٹیز، مورل گراؤنڈز، یہ والی ساری چیزیں۔ لیکن پریکٹیکلی کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو صحافت اٹ سیلف، جرنلزم جو ہو رہی ہے، اسپیشلی ڈیجیٹل کے تھرو جو جرنلزم ہو رہی ہے،
اور انٹرنیٹ کا استعمال پولیٹیکل سپیچ کے لیے پولیٹیکل ورکرز کی جانب سے، کیا وہ بھی وجہ ہو سکتی ہے اس طرح کے اقدامات کی جو لیے جا رہے ہیں؟ آپ نے احتیاط سے سوال کیا، میں احتیاط سے جواب نہیں دوں گا. وہی وجہ ہے، وجہ وہی ہے. لیکن اس سے پہلے میں صحافت اور جو ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کا جوڑ ہے، اس حوالے سے جو آپ نے ذکر کیا، میں اس پر تھوڑا سا ریفلیکٹ کرنا چاہوں گا. دیکھیں، بطور صحافی اگر آپ کی ٹریننگ ٹھیک ہے تو آپ کے لیے ہر میڈیم ایک ذریعہ ہے جس کے توسط آپ نے اپنا کام کرنا ہے. تو آپ میڈیم کے اگر غلام بن جاتے ہیں تو پھر میڈیم رول کرتا ہے. اور آپ کو ڈیجیٹل میڈیم کی طاقت کا پتہ ہے، اس کے اندر ایک فرشتہ بھی ہے اور اس کے اندر ایک شیطان بھی ہے. تو جو شیطان ہے وہ آپ کو بہت زیادہ پیسے کی طرف مائل کرتا ہے، آپ کو آئی بالز کی طرف گریب کرتا ہے، آپ کو چیپ پاپولیرٹی دیتا ہے، آپ کو ویرلٹی دیتا ہے، آپ کو بھجواتا ہے دنیا کے ہر کونے کے اندر، اور آپ اپنے آپ کو بڑے امپاورڈ فیل کرتے ہیں بہت جلدی. ہمارے یہاں پر تو سیکھنے کا عمل ہمیشہ سے جاری رہنا چاہیے. ہمیں تو یہی سکھایا گیا. تو یہ سوشل میڈیا ہے، اس کے اوپر جو صحافت ہو رہی ہے، صحافت کے نام پہ جو کام ہو رہا ہے، میں اس سے بہت مطمئن نہیں ہوں، بلکہ مجھے یہ کہنا چاہیے کہ I'm deeply disturbed at the way journalism is being conducted via social media platforms. اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اس کمبخت میڈیم کی لالچ اتنی ہے کہ جو لوگ دوسرے یعنی مین سٹریم پلیٹ فارمز کے اوپر بیٹھ کے کام کرتے ہیں تو اس وقت ان کا فارمولا جرنلزم کا کچھ اور ہوتا ہے. جو ہی وہ وی لاگنگ کے اوپر آتے ہیں یا ایکس کے اوپر جاتے ہیں یا ٹک ٹاکنگ کرتے ہیں، وہ کوئی اور سپیشیز بن جاتے ہیں، کیونکہ وہاں کا آڈینس اور ہے، وہاں سے پیسے اور آ رہے ہیں. تو صحافت بہت برے طریقے سے بھی متاثر ہوئی ہے. اب آج یہ پولیٹیکل سپیچ کے اوپر، پولیٹیکل سپیچ کا ریورس ہوا ہے. میرے خیال میں پولیٹیکل سپیچ کو اب ضرورت نہیں رہی روایتی میڈیم کی، جو مینیپولیٹ ہوتے رہے ہیں، سینسر ہوتے رہے ہیں، ابھی بھی ہو رہے ہیں. ان کو ضرورت نہیں رہی پارٹی ہیرارکی کی. یعنی آپ جائیں یونین کاؤنسل سے جائیں، پھر تحصیل پہ جائیں، پھر ضلع پہ جائیں، پھر صوبے پہ جائیں، پھر مرکز میں جائیں. اب ورکر نے یہ وہیں سے اپنی بات اٹھانی ہے، اسے سوشل میڈیا پہ ڈالنا اور ڈائریکٹلی جو بندہ میٹر کرتا ہے ٹاپ پر اس تک پہنچ جانا ہے، جو ٹرمپ کا ماڈل. تو لیڈرشپ جو ہے وہ ورکر سے براہ راست بات کرتی ہے تمام چیزوں کو بائی پاس کرتے ہوئے، اور ورکر جو ہے وہ لیڈر کے ساتھ براہ راست بات کر سکتا ہے. یہ ایک بہت بڑا انقلاب ہے. لیکن اس انقلاب کو نیویگیٹ کرنے کے لیے میرے خیال میں جن ممالک نے کام کیا ہے ان کا خدشہ یہ نہیں ہے کہ یہ سیاسی طور پر ہارمفل ہے، جو ہمارے یہاں پہ کنسرن ہے. میرا ماننا یہ ہے کہ اگر پاکستان میں سیاسی معاملات وہ نہ ہوتے جو اس وقت موجود ہیں تو یہ بہت سارے ریگولیٹری فریم ورک شاید موجود نہ ہوتے. ہمارے یہاں پہ جتنی ریگولیشن ہو رہی ہے اس کا براہ راست تعلق سیاست سے ہے. وہ بڑی ڈیبیٹ نہیں ہے کہ ٹین ایج کو کیسے متاثر کر رہا ہے، جو آسٹریلیا کے اندر ڈیبیٹ ہے. انہوں نے 16 سال سے کم عمر بچے کے لیے اسمارٹ فون جو ہے بین کر دیے، جو آسٹریلیا کے اندر ہو رہا ہے. تو ای یو کا فریم ورک ہم نے پروگرام سے پہلے ڈسکس کیا آپس میں. تو دنیا بھر میں جو بحث ہو رہی ہے اس کا تعلق نان پولیٹیکل اینگل سے. ہمارے یہاں بھی جتنی ریگولیشن ہے بدقسمتی سے براہ راست تعلق یہ ہے کہ کون کس کو کتنی گالی دے رہا ہے اور گالی کو ہم نے کیسے روکنا ہے. بالکل. طلعت صاحب، آپ نے جرنلزم کے حوالے سے ایک بات کی تھی کہ اٹس ویری ڈسٹربنگ. مجھے بھی بہت زیادہ ڈسٹربنگ لگتا ہے، لیکن میرا کویشچن یہ ہے کہ ظاہر ہے کچھ تو ہیومن ایلیمنٹس اس کے اندر انوالوڈ ہیں. منی کی موٹیویشن ہوتی ہے، فیم کی موٹیویشن ہوتی ہے، لیکن کم از کم پچھلے دور حکومت میں، اب تو پتہ نہیں اتنی ساری گورنمنٹس چینج ہو گئی ہیں، شاید مجھے پچھلا نہیں کہنا چاہیے، پی ٹی آئی کے دور حکومت میں مور اسپیسیفکلی بڑا اسٹرکچرل مجھے لگتا ہے کوشش بھی کی گئی تھی یوٹیوبرز اور جرنلسٹ کے درمیان ڈسٹنکشن کریٹ کرنے کی شروع میں، اور پھر ان کو ایز جرنلسٹ انٹروڈیوس کرنا. سو پولیٹیکلی آپ کو لگتا ہے کہ مینیپولیشن یا اسٹرکچرل اس کے اندر کوئی انٹرونشن ہوئی ہے ایولیوشن میں ڈیجیٹل جرنلزم کی؟ جی بالکل ہائی جیک کیا گیا. جب انہوں نے دیکھا کہ اس کا امپیکٹ کیا ہے، مجھے یاد ہے 2018 میں جب میں نے وی لاگنگ شروع کی، اور اس وقت میرا شاید آخری مہینہ چل رہا تھا سینسرشپ سے پہلے کا. تو جس طرح ہوتا ہے نا بی سی اینڈ اے ڈی، میں بھی ٹریک کرتا ہوں کہ بیفور بینگ سینسرڈ اینڈ آفٹر بینگ سینسرڈ لائف جو تھی میری. تو ایک مہینہ پہلے ہم نے شروع کر دیا تھا اس کو. تو اس وقت یقین میں نے سارے پاکستان میں شاید 2 یا 3 لوگ ہوں گے جو کام کر رہے تھے. تو جب پھر نکال دیے گئے تو ہم نے سوچا کہ یار یہ ہمارے پاس ایک میڈیم ہے، اس کو استعمال کر لیتے ہیں. تو ہمارا پھر تمسخر اڑایا جاتا رہا، اور آفیشیل پریس کانفرنس میں جو ریکارڈ پہ موجود ہے کہا جاتا رہا کہ یہ جو یوٹیوبرز ہیں، وی لاگرز کا لفظ نہیں استعمال ہو، یوٹیوبیے ہیں،
یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑے صحافی ہیں، اب یہ صحافت سے ان کا ہم نے خاتمہ کر دیا، تو یوٹیوبر ہے۔ پھر آپ دیکھیے ستم ظریفی 2018 سے لے کے 2025 تک لائن لگی ہوئی ہے، ہزاروں لاکھوں، ایوری بڈی وانٹس ٹو بی اے یوٹیوبر۔ تو اس وقت جب انہوں نے پوٹینشیل بھانپ لیا تو پھر انہوں نے ایک پوری بریڈ لانچ کی، اور وہ بریڈ کا کام یہ تھا کہ صحافت کے آڑ میں آپ نے 2 نمبر کام کرنا ہے، آپ نے گمراہ کن پروپیگنڈا پھیلانا ہے، آپ نے فیک نیوز پھیلانی ہے، اور وہ جو آپ کو پتہ ہے بیج ہے برائی کا، وہ بہت جلدی پھل دیتا ہے۔ اس نے بہت ملٹی پلائی کیا ہے، اور یہ کام ٹی وی کے ساتھ بھی ہوا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جنرل پرویز مشرف کے دور میں جب لائرز کی موومنٹ چلی تو اس وقت یہ موقع نہیں ہے ورنہ کسی اور پلیٹ فارم میں آپ کو بتاؤں گا، 11 اینکرز کو لانچ کیا گیا، جن کا مقصد یہ تھا کہ یہ جو لائرز موومنٹ کے نمائندے صحافی ہیں، مراد یہ کہ جو اس کو کور کرتے ہیں، ان کو کاؤنٹر 11 صحافی، ان میں سے آج بہت سارے جو ہیں وہ چیمپئن بنتے ہیں فریڈم آف اسپیچ کے۔ تو سوشل میڈیا کے ساتھ بھی یہی کیا گیا۔ تو یہ جو اس وقت بیج بویا گیا، وہ پنڈی کے اندر بھی اس کو کلٹیویٹ کیا گیا۔ آئی ایس پی آر نے باقاعدہ ان کو چلایا، ان کو ریاست کے انٹیلیجنس اداروں نے فنڈنگ کی، اور پھر وہ اب بے لگام گھوڑا کی طرح ہر طرف جو ہے نا پھر رہے ہیں۔ تو ہائی جیک کیا گیا، انٹروین کیا گیا۔ میرا ماننا یہ کہ اگر وہ نہ کیا گیا ہوتا اور مین اسٹریم میڈیا کی جو اچھی روایت ہے اس کے تحت اس کو چلایا گیا ہوتا، تو آج ہمیں ریگولیشن کی بات اس طرح نہ کرنی پڑتی اس طرح ہم کر رہے ہیں۔ بالکل، مجھے بھی یہ لگتا ہے کہ جو وہ آپ نے مانسٹر کریٹ کیا اب وہ آپ ہی کے اوپر ایک پڑ تھوڑی گیا کریٹ اس کیا کو۔ جو مانسٹر کریٹ کیا، جو کریٹ کیا وہ مانسٹر بن گیا، پھر ہاتھ سے نکل گیا۔ بالکل۔ اچھا، اس پورے 2 چیزیں اب میں آپ سے جاننا چاہوں گی۔ ایک تو یہ کہ آبویسلی یہ جو آپ نے سارا نقشہ کھینچا اس کی وجہ سے ایک امپیکٹ عوام پہ بھی پڑا ہوگا، کیونکہ صحافی کا ایک امیج شاید ڈفرینٹ تھا، حالانکہ جیو ایئر وائی پہ بھی پولرائزیشن کے وہ لگتے تھے، لیکن ناٹ ان دا وے جس طرح سوشل میڈیا میں اس کا یوٹیوبر اور اس کا یوٹیوبر اور اس کا صحافت سے لنک کرنا۔ تو ایک تو یہ امپیکٹ عوام کے ساتھ ان کا جو ٹرسٹ ہوتا ہے ایک میڈیا پہ یا صحافی پہ، اس کو کیسے امپیکٹ کیا، اور پھر اس کے نتیجے میں جو آپ نے کہا جو ریگولیشنز آ رہی ہیں وہ بھلے ڈس انفارمیشن سے متعلق ہوں، وہ لیگل انٹرسیپٹ مینجمنٹ سسٹم کا لانچ کرنا ہو، ساری چیزیں جو کنٹرول سے ریلیٹڈ ہیں، اس کا عوام اور صحافیوں کے درمیان جو تعلق ہے اس کے اوپر کیا امپیکٹ؟ دیکھیں، صحافت کے ہم نے اتار چڑھاؤ بہت دیکھے، اتار زیادہ ہیں، چڑھاؤ کم ہے۔ جب میں نے صحافت شروع کی تھی تو جب آپ کسی کو بتاتے تھے کہ آپ صحافی ہیں تو وہ کہتے وہ تو ٹھیک ہے لیکن آپ کام کیا کرتے ہیں؟ یعنی اس کے ساتھ کوئی پیسہ منسلک نہیں تھا۔ مجھے یاد ہے کہ میری پہلی جو تنخواہ تھی وہ 1175 روپے تھی، تو اس وقت پیسہ نہیں تھا صحافت کے اندر۔ پھر ہم نے ٹیلی ویژن کی آمد دیکھی اور ہم نے یہ دیکھا کہ صحافیوں نے امپیکٹ جنریٹ کرنا شروع کیا ٹی وی کے ذریعے، اور اس میں چاہے وہ دہشت گردی کے معاملات کی کوریج کا ہو، سبجیکٹ ہو، لائرز موومنٹ ہو، نیچرل کلیمٹیز ہو، زلزلہ ہو، سیلاب ہو یا بڑے واقعات ہو، تو وہ میرے خیال میں جو دہائی تھی جس میں مین اسٹریم میڈیا کے اندر چینلز کا اضافہ ہو رہا تھا، وہ پیک تھی لوگوں کے ٹرسٹ کی، کیونکہ ہم معلومات کی فراہمی کر رہے تھے لوگوں کو، زلزلے میں معلومات کی فراہمی کر رہے تھے، سیلاب میں پالیسی پیرامیٹرز کو ہم ڈیبیٹ کر رہے تھے، اور لائرز موومنٹ میں لا اینڈ آرڈر کی اینڈ کانسٹیٹیوشن کی ہم بات کر رہے تھے۔ اس کے بعد پھر جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو ایک از خود فورس بن رہی ہے اسٹیبلشمنٹ، یہ ڈیپ اسٹیٹ ہے پاکستان کی، تو پھر انہوں نے اس کو ہائی جیک کرنا شروع کیا، جس کے نتیجے میں جو اعتماد کا رشتہ ہے عوام کا اور صحافیوں کا، مین اسٹریم صحافیوں کا، اس کا وہی حال ہوا جو جمہوریت پر لوگوں کے اعتماد کا ہے۔ جتنا اعتماد وہ جمہوریت کے پروسیس پہ کرتے ہیں آج کل، اگرچہ وہ ووٹ ڈالتے ہیں، اتنا ہی اعتماد صحافیوں پہ کرتے ہیں اگرچہ وہ ان کو دیکھتے ہیں۔ اب ہم جیسے صحافیوں کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ اتنی ڈیوائیڈڈ انوائرمنٹ کے اندر لوگ آپ سے اپنے من پسند کی بات سننا چاہتے ہیں۔ اب وہ یہ نہیں سننا چاہتے کہ حقائق کیا ہے، وہ اپنے من پسند کی بات سننا چاہتے ہیں۔ چند سال پہلے بازار میں اگر میری کسی سے ملاقات ہوتی تھی تو مجھے وہ بڑا ایک اسٹینڈرڈ قسم کا انٹریکشن ہوتا تھا، ہاں جی کیا حال ہے آپ کا، ٹھیک ٹھاک ہے جی، بتائیں نا جی کیا ہو رہا ہے، پھر ہم 2-4 منٹ جو اپنا تجزیہ دے دیتے تھے۔ آج کل سوال وہی ہے، انداز وہی ہے، لیکن آخری جملہ تبدیل ہو گیا، وہ کہیں گے کیا حال ہے جی آپ کا، بتائیں نا جی کیا ہو رہا ہے۔ اب یہاں تک تو ٹھیک ہے، پرانا جیسے ہی ہے، اگلا وہ کیا کہتے ہیں، ہاں جی بتائیں نا جی کیا حال ہے، پھر کہتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں، یعنی آپ کے جواب کا ان کو انتظار نہیں ہے۔ ایوری بڈی ہیز بیکم اے جرنلسٹ، ایوری ون ہو ہیز اے اسمارٹ فون
can film himself or herself and put it up on a social media platform. So they are filming, they are analyzing, they are also gathering information. حادثے کے اوپر سب سے بڑی خبر جو ہے, پہلے جو ویڈیوز آتے ہیں وہ ہمارے کیمرہ مین تو نہیں لاتے, وہ تو پبلک سورس سے آتے ہیں. تو ایوری بڈی از سو اوپینینیٹڈ. تو وہ اب وہ رائے اور تجزیے میں فرق ختم ہو گیا. لہٰذا اگر آپ ان کی بات کر رہے ہوں تو آپ کی عزت و ٹرسٹ ہے, اگر آپ ان کی من پسند کی بات نہیں کر رہے تو زیرو ٹرسٹ ہے. دس از ڈینجرس, کیونکہ ہمارا کام یہ نہیں ہے کہ ہم آپ کی بات کو انڈورس کریں یا آپ اپنی بات آپ پر تھوپیں. ہمارا کام یہ ہے کہ آپ کے سامنے حقائق رکھ کے تجزیہ دے دیں, چاہے آپ مانیں یا نہ مانیں. I think that space is completely gone now. People are looking for endorsement of their biases rather than looking for information to really cancel their biases. اس کی وجہ سے ڈس انفارمیشن بھی بہت زیادہ بڑھتی ہے. اور Look, I'm a victim of that disinformation. I can tell you disinformation and also dangerous information. یہ میں نے بتایا نا کہ اب ہر کوئی جو بندہ ہے وہ سمجھتا ہے کہ اس کے پاس ایک لٹھ آ گئی ہے جس سے وہ دوسرے کی درگت بنا سکتا ہے. میں ابھی ایک FIA کے اندر سائبر کرائم کے کیس کو لڑ رہا ہوں. کسی نے سوشل میڈیا پر کیمپین چلائی بھی حالیہ 2-3 ہفتے پہلے. میرے گھر کا ایڈریس اس میں ڈال دیا, میں کہاں پہ جاتا ہوں, کیسے پھرتا ہوں وہ ڈال دیا, میری فیملی کی انفارمیشن ریلیز اس کے اندر کر دی. اور نیچے اگر آپ کمنٹس پڑھیں تو اس میں جو فزیکل ہارم کی تھریٹس ہیں ان کو انڈورس کیا جا رہا ہے. خیر مقدمہ کروایا, میرا تو کوئی امید نہیں تھی کہ اس میں کوئی ہو گئی, لیکن پیش رفت ہو گئی. اور جو صاحب پکڑے گئے وہ پنجاب کے ایک بڑے اچھے ہاسپٹل میں آرتھوپیڈک سرجن ہیں, ون آف دا مینی پیپل. اور ان کی بیگم جو ہے وہ گائنیکالوجسٹ ہیں, اور ان کے جو قریبی رشتہ دار ہیں, کوئی فوج میں ہے, کوئی بیوروکریسی کے اندر ہے, اور انہوں نے انڈورس کیا ہوا ہے تھریٹس ٹو فزیکل ہارم. تو جب ان سے پوچھا گیا کہ بھائی آپ کبھی ان سے ملے ہیں, ان کا جی نہیں ملے. نہیں آپ کا کوئی ذاتی مسئلہ, ان کا جی کوئی ذاتی مسئلہ. تو بھائی آپ نے یہ جب ان کو تھریٹ جاری تھی تو اوپر کیوں لکھا گریٹ اسٹریٹجی؟ ان کا جی بس ویسے ہی لکھ دیا. سو یو انڈرسٹینڈ واٹ از ہیپننگ. دیر از نو ڈسپلن that people will exercise when it comes to putting out information. تو لہٰذا جب آپ مین اسٹریم کو کے فلٹرز گرا دیتے ہیں, جو اگر سخت کرتے ہیں تو سینسرشپ میں کنورٹ ہو جاتا ہے, ورنہ وہ ایڈیٹوریل ججمنٹس ہیں, تو آپ ایک ٹائڈل ویو کریٹ کرتے ہیں. دیٹس اے بگ کنسرن. لیکن میں دوبارہ کہوں گا کہ اس وقت جو ریگولیشنز ہیں ان کا تعلق ان معاملات سے نہیں ہے. ان کا تعلق ان معاملات سے ہے کہ بھائی گالی دینا بند کر دو تو ہم ریگولیشن بھی ہٹا لیں گے. It has got nothing to do with what's happening to society. یا صحیح لوگوں کو گالی دو تو بھی ہم ہٹا لیں گے شاید. ہاں, یا صحیح لوگوں کو گالی دو یا غلط لوگوں کو گالی. آپ گالی زیادہ دے رہے ہیں. دیکھیں گالیاں تو دلوائی گئی شروع دن سے, پڑھوائی گئیں. اب جب وہ گالیوں کا رخ تبدیل ہوا ہے تو ہوا جو ہے وہ ٹیئر گیس اس طرف آنے لگی ہے, تو پھر سب کو پتہ چلا کہ بھائی یہ تو گالی بڑی بری بات ہے. ورنہ یہی لوگ گالیاں دیا کرتے تھے 3-4 سال پہلے, لیکن سمت مختلف تھی. سو آئی تھنک یہ ریگولیشن ہے, اٹ ہیز گاٹ نتھنگ ٹو ڈو ود دیز ویری امپورٹنٹ ایشوز that are being debated elsewhere in the world. Everything has got everything to do with politics. بالکل. طلعت صاحب آخری سوال پھر یہیں سے ہوگا کہ آپ نے جو آپ نقشہ کھینچ رہے تھے اس میں جو لوگوں کا ریاکشن ہے اور جس طرح سے انفارمیشن کنزیوم بھی کی جا رہی ہے, اس پہ ویلیو ججمنٹس بھی دی جا رہی ہیں اور اس سے ہارمس کریٹ کیے جا رہے ہیں, ہمیں ریگولیٹری سرکلز کے اندر نہ اس کا ادراک نظر آتا ہے, نہ اس کے اوپر فوکس نظر آتا ہے. پھر سولیوشن کس طرح سے آئے گا؟ کیا سولیوشن ہے؟ پالیسی سازی کا اپروچ کیا ہونی چاہیے؟ ہم اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں کہ اپروچ بھی بدلے کسی طرح؟ دیکھیں اس میں ذاتی ایک چونکہ زاویہ ہے تو اس وجہ سے آپ اس ذاتی زاویے کے پیش نظر میری تجویز کا تجزیہ کیجیے, جس سے مراد یہ ہے کہ چونکہ میں وکٹم ہوں تو لہٰذا میرا جو تجزیہ ہوگا وہ ٹلٹڈ ہوگا. تو میں پہلے سے بتا رہا ہوں, میرا ماننا یہ ہے کہ لائبل اور ڈیفیمیشن کے لاز واقعتاً سخت کرنے چاہیے, لیکن وہ سخت کرنے چاہیے شہری حقوق کے تحفظ کے لیے, ریاستی معاملات کے تحفظ کے لیے نہیں, وہ کوئی اور لیول ہے. سیاسی حقوق کے تحفظ کے لیے نہیں, سیاستدانوں کے, عوام کی پرسنل سپیس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے آپ کو ڈیفیمیشن لائبل کے لاز جو ہیں وہ کرنے پڑیں گے. ایک ڈیجیٹل لٹریسی بھی آپ کو کریٹ کرنی پڑے گی بہت بڑے پیمانے پہ, کہ بھائی یہ ہارمفل چیز ہے, اس کے نتائج نکلتے ہیں دوسروں کے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی. تیسرا ماننا یہ ہے کہ آپ کو واقعتاً فیک نیوز کے اوپر فلٹرز جو ہیں, اور میں نے تو اس کے اوپر کالم بھی لکھے ہیں, آئی کال اٹ فیکیڈیا. دس از ناٹ میڈیا, دس اے فل انڈسٹری دیٹ از اٹیچڈ ٹو فیک نیوز, ریومر مانگرنگ, فالس نیوز, بیکاز اینڈ دیر از این اکانومی اٹیچڈ ٹو اٹ.
تو ہمیں میڈیا کے اندر میرے خیال میں میڈیا اور فیکیڈیا کے اندر تمیز کرنی ہوگی، وچ اسینشلی مینس اگر میں حکومت کو بالکل بیچ میں سے نکال رہا ہوں، یہ پروفیشنل باڈیز کا کام ہے، یہ میڈیا ایسوسیشنز کا کام ہے، یہ صحافیوں کی تنظیموں کا کام ہے کہ آپ کو بیٹھ کے ڈیسائیڈ کرنا ہوگا جی کہ یہ صحافت کے پیرامیٹرز ہیں، یہ صحافی ہیں، یہ خبریت کے اصول ہیں جو بین الاقوامی طور پر مانے جاتے ہیں، اس کے مطابق کام کرنے والے صحافی گردانے جائیں گے۔ جو اس سے باہر رہ کے کام کرتے ہیں وہ صحافت کا لبادہ اوڑھ کے صحافت کا چہرہ مسخ نہیں کریں۔ It's a vast attempt. But as I said, the system will not do that. Because system is only concerned about political gali. تھینک یو طلعت صاحب. یعنی جو سولیوشن ہے وہ صرف حکومت کے پاس نہیں ہے، اور ہماری جو شاید کرٹیسزم ہے یا جو ہماری انالیسز ہے وہ صرف حکومتی پالیسیز کی طرف نہیں جانا چاہیے، بلکہ جو دوسرے اسٹیک ہولڈرز ہیں جس کے اندر میڈیا شامل ہے، میڈیا کی تنظیمیں شامل ہیں، اور سب سے بڑھ کر انفارمیشن کنزیومرز یعنی آپ لوگ جو انٹرنیٹ کے اوپر انفارمیشن کنزیوم کرتے ہیں، اس پہ یقین کرتے ہیں، اس پہ ریئیکٹ کرتے ہیں اور اس کے ساتھ انگیج کرتے ہیں، آپ کی اپنی جو رسپانسبلٹیز ہیں اور آپ کی جو اپنی اپروچ ہے اس انفارمیشن کی جانب، وہ بھی اس پورے سیناریو کو، اس پوری انفارمیشن ایکو سسٹم کو پاکستان میں ہارم بھی کر سکتی ہے اور اس کو فائدہ بھی دے سکتی ہے. تو پلیز اپنی رسپانسبلٹیز کا بھی خیال رکھیے. آپ سے نیکسٹ ایپیسوڈ میں ملاقات ہوگی.